السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز کے اندر ہمارا جو اب آج سٹارٹ ہو رہا ہے لیسن نمبر 15 سبق نمبر 15، ٹھیک ہے۔ وہ سبق نمبر 15 کون سا ہمارے پاس ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیسن سے پہلے کچھ انسٹرکشن ہے وہ آپ کے سامنے، اس کو پڑھا کریں، میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو کچھ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ ویورز وہ یہ ہیں جو مطلب کہ ارلی سٹیجز والے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب جو بالکل چھوٹے ہیں، وہ اگر کوئی پیرنٹس کوئی پڑھانا ہے تو وہ ان چیزوں کو اس بچوں کو بتانے کے لیے اپنے گھر میں یا کسی کو بتانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں، یہ جو باتیں لکھی ہیں، اس کو لازمی پڑھا کریں۔ یہ آپ کے نالج کے لیے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک نالج ہوتا ہے اور آپ کو علم دیا گیا ہوتا ہے، اس کے اندر بتائی گئی ہوتی ہیں باتیں، بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں، تو یہ باتیں لازمی یاد کیا کریں، یاد کر کے اور کوشش کیا کریں بتایا کریں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ویورز ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے کیا کہ حروف مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 13 کے اندر کہ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مدہ الف واو یا، ٹھیک ہے، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 13 میں۔ حروف مدہ کی جو دوسری قسم ہے وہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی جو ان کی شکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا بیسیکلی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر لمبا کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ارلی سٹارٹنگ والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بیسک چھوٹے بچے ہیں جن کو، تو وہ ان کے لیے سب سے پہلے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کھڑا زبر کیا اوپر کی طرف ہوتا ہے، کھڑی زیر نیچے ہوتی ہے اور الٹا پیش اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ پہلے بھی لیسن پڑھائے ہیں، زبر، ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ہو گیا کھڑا زبر، زیر اس کا اپوزٹ ہو کھڑی زیر، پیش اس کا اپوزٹ الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہدایات ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کھڑا زبر کون سا ہوتا ہے، یہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو حروف مدہ اور کے جو برابر ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ایک اور ہدایت ہے بڑی امپورٹنٹ کہ نون اور میم کو جب ہم نے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرتے وقت آواز کو ناک میں ضرورت سے زیادہ نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، کم، مطلب وہ انشاءاللہ میں اس کی جب آئے گا حرف وہ آپ کو اس کے اوپر بتا دوں گا ڈیٹیل سے۔ باقی ہم سبق کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پہ جو، جا جی جو، ہا ہی ہو، خو خی خو۔ یہ ویورز میں آپ کے سامنے جو پریکٹس کرتا ہوں ہجوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں آگے آتا ہوں، تو آپ کوشش کیا کریں اس کو ہجوں کے ساتھ ہی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو صرف سٹارٹنگ میں 2-3 لائنز بتا دیتا ہوں ہجوں کے ساتھ کیسے اس کو پڑھنا ہے، باقی آگے روانگی کے ساتھ تو آپ نے اس کی ہجوں کے ساتھ ہی پریکٹس، کوئی بھی لیسن ہے میں کرتا ہوں اس کی ہجوں کے ساتھ پریکٹس کیا کریں، لفظ کو خود پڑھا کریں، بار بار اس کی ادائیگی کیا کریں اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا کریں۔ یہ رولز ہی سارے اہم ہوتے ہیں، آپ ان کو یاد کریں گے، ان کے مطابق پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھیں گے۔ دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو،
سا سی سو شا شی شو صا صی صو ضا ضی ضو طا طی طو ظا ظی ذو عا عی او غا غی غو فا فی فو قا قی کو کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو آ ای او یا یی یو۔ یہ ویورز آپ کے سامنے اس کا لیسن تھا، ٹھیک ہے، اس کی آگے مشق آئے گی انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی ہم پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔